السلام علیکم، میں ہوں سفیان حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ شہر محفوظ ہے یہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، پھر یہ بتاؤ کہ خوف کے سائے کیوں باقی ہیں۔ ایبٹ آباد، چناروں کا شہر ایبٹ آباد، دا سٹی آف اسکول اور ہل اسٹیشن کے نام سے جانے اور مانے جانے والا شہر، جس پہ اگر ہم آج نظر ڈالیں تو ہمیں کراچی کا وہ نقطہ نظر اور منظر نظر آتا ہے جو ماضی میں کراچی کا حال تھا۔ آج اگر آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کسی ڈمپر کے نیچے آ کے کچلے جائیں گے یا پھر آپ کا کوئی اپنا قریبی آپ کو ساتھ لے جائے گا اور آپ کی لاش ملے گی، یا پھر روڈ پہ چلتے ہوئے گاڑی آپ کو ٹکر مارے گی اور اسی تصادم میں آپ کو گولی مار دی جائے گی اور آپ کی جان لے لی جائے گی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر ضلع کونسل ایبٹ آباد قاری راشد محمود صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کے بہت مہربانی۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ عوام کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ شکریہ سفیان آپ کا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ نوجوان ہمارے معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہیں اور نوجوانوں کو بالخصوص آپ کو میں خوش آمدید اس لیے بھی کہتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں سٹارٹ لے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو کامیابیاں دے، اور بندہ جب بھی محنت کرتا ہے تو اس کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کو آگے لانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر 66% یوتھ ہے اور آج تک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یوتھ کی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کر سکے۔ تو یہی ہمارا مستقبل ہے، آپ لوگ ہی ہمارا کل ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کے کوشچن کی، تو آپ نے اپنے انٹرو میں بڑے اچھے اور بڑے مؤثر انداز سے انٹرو دیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ شہری، ایک عام آدمی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، ان اداروں کی ہے جو انہی عوام کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے ٹیکسوں سے تنخواہ بھی لیتے ہیں، مرہات بھی لیتے ہیں، اور وہ اپنی سروسز جن کے لیے ان اداروں کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، چاہے وہ پولیس ہے، آپ کی ریاست کی حفاظت کرنا آپ کی فوج کا کام ہے، لا اینڈ آرڈرز کی سچویشنز کو کنٹرول کرنا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جو انتظامیہ ہوتی ہے، ان کی ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ عرصہ یہ ابھی پچھلے ویک میں اور گزرے کل میں دیکھ لیں کہ یہاں پر لاقانونیت کی انتہا اس حد تک بڑھ گئی کہ جس طرح کسی کے ساتھ گاڑی ٹکرائی، تیش میں آئے، انہوں نے پسٹل نکالا، ایک قیمتی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر یہاں پر ناظرین اب تو یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ فلانا گینگ، فلانا قبضہ مافیا، فلانا ڈان، فلانا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو گروپس ہیں، اب دیکھیں نا، دیگر صوبوں میں سیف سٹی پروجیکٹس چل رہے ہیں، شاہراہوں پہ کیمرے ہیں، چوکوں میں کیمرے ہیں، جرائم کے کنٹرول کے لیے باقاعدہ ایک سیف سٹی اتھارٹی بنی ہوئی ہے، اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ شہر کی حفاظت کو، شہر کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ عرصہ دراز سے نہ تو ہمارے شہر کے اندر کوئی سیف سٹی کا پروجیکٹ نظر آ رہا ہے، نہ ہی ہماری کسی شاہراہ پہ کوئی روڈ سائنس کے بورڈ نظر آ رہے ہیں، نہ ہی کہیں پہ بھی آپ کو ٹریفک کے سگنل نظر آئیں گے، اور نہ ہی 74 سال کے عرصے میں ایبٹ آباد کے اندر کوئی بائی پاس روڈ نظر آئے گا آپ کو۔ یہ سب کوتاہیاں جہاں پر ہمارے ان اداروں کی ہیں، جہاں پر ہماری سیاسی قیادت کی ہیں، وہاں پر بحثیت عوام یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی، سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہماری اپنی بھی ہے۔ کیا ہم اپنے علاقے میں پھیلے ہوئے ان جرائم پیشہ عناصر، یا وہ جو بطہ خور مافیا ہے، یا وہ جو ناجائز قبضوں کے موجب بننے والے لوگ ہیں، اور
کیا ہم نے اپنے ان اداروں کو اپنے ارد گرد ہونے والے ایسے واقعات سے کبھی ہم نے انفارم کیا؟ پھر یہاں پر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہری یہ جسارت کر بھی دے تو تھانے میں تھانہ کلچر جو ہے، یہاں پر صاحب رسوخ صاحب اقتدار پارٹی کے کارکنوں کے لیے یا سرمایہ داروں کے لیے اور قانون ہے، اور ایک عام شہری کے لیے اور قانون ہے۔ ایک عام شہری تو ڈر کے مارے تھانے میں جاتا ہی نہیں ہے، اور پھر تھانوں کے اندر جو عام شہری کے ساتھ ہو رہا ہے تو کسی مہذب معاشرے میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہم اپنی صوبائی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ ایبٹ آباد جیسا سکولوں کالجز کا شہر اور ہائیلی سیولائزڈ لوگوں کا شہر، جو کے پی کے کا دوسرا بڑا شہر ہے اور کے پی کے کا صوبائی گرمائی دارالحکومت بھی یہ رہا ہے، یہاں پر جو پہلے سٹیٹس تھا اس سٹیٹس کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سفیان، میں یہاں پر آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین کو اور اپنے شہر کی ان اعلیٰ ارباب اختیار کو اور ان اتھارٹیز کو اور ان سیاسی نمائندوں کو یہ کہوں گا کہ یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے، آپ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ایک ماں کا نوجوان لخت جگر گولیوں کا نشانہ بنا اور قانون کے وہ محافظ جو لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے یا ان کی زندگیوں کی حفاظت پر مامور لوگ ہیں، وہ بھی گولیوں سے چھلنی کر دیے جائیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ایس ایچ او کو اور ایک انسپیکٹر کی ٹانگیں توڑی گئیں، ان کے اوپر بےمعنی تشدد ہوا۔ تو کیا لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز نے کیا ایسے عناصر کی کلا کما کرنے کے لیے کوئی ایکشن لیا؟ سر آپ کی بات ہے کہ جب قانون کے جو محافظ ہیں، جب لوگوں کے جو محافظ ہیں وہی محفوظ نہیں ہیں تو پھر لوگوں کی حفاظت کس طرح کی جائے گی؟ جب ایک عام آدمی تھانے کے اندر جا کے رپورٹ لکھوائے گا یا اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی جرم دیکھا، وہ عدالت میں جا کے اس کی گواہی دینا چاہے گا، تو اس کو کیا ہمارے ادارے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی جرأت کرے؟ بالکل بھی نہیں۔ میں بالکل بھی آپ کی بات کو اس طرح کہوں گا کہ ہمارے ادارے بالکل بھی کسی مظلوم کا تحفظ نہیں کر رہے اور نہ ہی کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کی اتنی کیپیسٹی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی ادارے تو ان مجرموں کے اہلکار بنے ہوئے ہیں۔ انہی اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں جو ان منشیات فروشوں کے، جو ان قبضہ مافیا کے، جو اپلیکیشن ان کے خلاف جاتی ہے، یہی لوگ انہیں انفارم کرتے ہیں کہ فلاں نے آپ کے خلاف درخواست دی ہے۔ جس طرح صحافی اپنا سورس نہیں بتاتا، اس طرح پولیس بھی اپنے مخبر کو کبھی، مگر یہاں پر کوئی ڈر کے مارے شکایت نہیں کرتا، کوئی ڈر کے مارے سچ سامنے نہیں لاتا کہ اس کی زندگی کا بھی چراغ گل نہ کر دیا جائے۔ اور پھر جن اداروں کو وہ اپنی حفاظت کا ذمہ دار سمجھتا ہے، وہی ادارے کتی چوراں نال ملی دی ہوئے، او بھائی کیڑی اٹھ کے فصل کھانے الگ پے، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا کہ نگہباں بن کے جو خود ہی چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ تو کیا جن کو شہر کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہے، یا جن کو ہم اپنے خون پسینے کی تنخواہیں ان کی کمائی سے ٹیکس دے کے ان کو پال رہے ہیں، تو اگر وہ اپنا کام کر رہے ہوتے تو اس طرح کے درجنوں واقعات آئے روز رونما نہ ہوتے۔ تو سر اب ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ چیزیں تو اسی طرح بڑھتی جائیں گی، ان کا تو کوئی ایک فل اسٹاپ تو ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب آپ نے بہت اچھا کوسچن ریز کیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، جب پولیس، آپ پولیسنگ کو دیکھیں نا، پولیس کے اندر ہی تو شعبہ تفتیش کے جو اہلکار ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، مگر ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اب کیا وہ کیسے کیس کو عدالت کے سامنے رکھتے ہیں؟ اگر وہ جاں فشانی سے صحیح طریقے سے کیس کی تفتیش کریں تو کوئی بھی مجرم انجام سے بچ نہیں سکتا۔ مگر یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے لیجسلیٹرز اور جو قانون سازی کرنے والے ہیں، جن کا کام ہے عوام کی زندگیوں میں بہتری لانا، تو وہ تو اپنے ٹھیکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ تو اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔
ان کو تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں ایک ماں جو اپنے بچے کو صبح بھیج رہی ہے، ایک بیوی جو اپنے شوہر کو، ایک بیٹی ایک بیٹا اپنے باپ کو جو گھر سے رخصت کر رہا ہے، یا ایک بیٹا جو سکول جا رہا ہے، وہ ماں اس کی راہ تکتی رہ جائے گی۔ کتنی ماؤں کے بچے اپنے دیکھے حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں، کتنی ماؤں کے بچے، کتنی سواگنوں کے سواگ اجڑ جاتی ہیں، کتنی ارمانوں سے اولاد کو جوان کرتا ہے، اور وہ اولاد کسی اندھی گولی کا شکار ہو جائے تو یہ اس کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے۔ اب دوسری بات، سوسائٹی جب تک، پولیس اور سوسائٹی کے درمیان جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، جب تک آپ کمیونٹی کو جرائم کے خاتمے کے لیے انوالو نہیں کریں گے، جب تک آپ کی سوشل موبلائزیشن یا ایک شہری کو جو اس کے رائٹس ہیں، جو اس کے حقوق ہیں اور جو اس کے فرائض ہیں، وہ آپ جب تک آگاہ نہیں کریں گے تو پھر آپ جرائم پہ قابو نہیں پا سکتے۔ یہاں پر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کمیونٹی کو، آپ کے جو لوکل بلدیاتی سسٹم ہوتا ہے، یہ کس لیے بنایا جاتا ہے کہ مقامی سطح کے جو مسائل ہیں ان کو مقامی سطح پہ ہی حل کیا جائے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے، جن کو ہم قانون سازی کے لیے بھیجتے ہیں وہ کھمبوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ سڑکوں کے ٹھیکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو حاشیہ سرا ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ کل کے کنگلے جو تھے آج کے وہ اربوں پتی بن گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ کوئی بھی اپنے عوام کی بہتری کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے۔ قاری صاحب، آج بھی جو ہمارا انصاف کا سسٹم ہے، جسٹس سسٹم ہے، وہ آج بھی دنیا میں 130ویں نمبر پر ہے۔ ہم سے بھی بہتر 129 ملک موجود ہیں۔ اگر دادا کیس کرتا ہے تو اس کا سرا پوتے کو نپٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ کیس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی چلی جاتی ہے لیکن اس کا نمبر نہیں آتا۔ ہم ایبٹباد کی اگر مثالیں لیں تو انصاف کتنے پرسنٹ ہوا ہے، کتنے کیسوں میں انصاف ملا ہے آپ کے سامنے؟ کئی کیسوں کی ابھی تک GIT رپورٹ بھی پیش نہیں کی گئی عوام کے سامنے۔ اس کے بعد آپ نے بات کی کہ کمیونٹی کو پولیس کے ساتھ دونوں کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ تو سر، جب آپ اور میرے جیسا عام آدمی تھانے کے اندر جائے گا تو اس کو ایک عجیب طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا، اس کو شروع میں ڈرا اور دھمکا دیا جائے گا۔ جب ایک اعلیٰ اقتدار کی بات سنی جائے گی، جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو اس کے اوپر کیس کیا جائے، بعد میں پتہ لگتا ہے یہ فلاں MP فلاں منسٹر کا بھانجا اور بھتیجا ہے، تو پھر یہ عدالتی نظام، یہ جوڈیشل سسٹم، یہ انصاف کا سسٹم کیسے بہتر ہوگا؟ اصل میں انصاف کے اندر جو دیری ہوتی ہے وہ انصاف نہ ملنے کے برابر ہوتی ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جسٹس سسٹم میں جو ریفارمز آنی چاہیے تھیں آج تک 74-75 سال سے یہ ہماری ہسٹری ہے۔ ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ہماری جو پروونشل اسمبلیز ہیں، انہوں نے کتنی قانون سازیاں ایسی کی ہیں کہ جس سے ایک عام آدمی کو جسٹس سسٹم میں اس کو ریلیف مل سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تفتیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو کیس کو پراسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، عدالت نے بڑے بڑے پراسیکیوٹرز بھی بٹھائے ہوئے ہیں، مگر کیا ایک عام آدمی جو اسٹیٹ کے، اب کیس ورسز اسٹیٹ بھی ہوتا ہے، تو کیا ایک مظلوم کو جو اسٹیٹ کے وکیل ہوتے ہیں، جو PPs ہوتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹرز ہوتے ہیں، کیا وہ ایک عام آدمی کو جس کی وہ تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، کیا اس کا مقدمہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں لڑ رہے ہوتے۔ اگر اس کے پاس اچھا وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یقیناً وہ کیس ہار جائے گا۔ دوسری بات، آپ نے اپنے کوشچن میں جس طرح بات کی کہ یہاں پر تو جن لوگوں کا کام تھا قانون سازی کرنا، انہوں نے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اب دوسرا قصور پھر ان ہم جیسے لوگوں کا ہے، عوام کا ہے، کہ جو ووٹ دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ ہمارے لیے کیا کریں گے۔ آپ اس ملک کے اندر جو قوانین ہیں
ان کے اندر بہتری لانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ ہماری یوتھ کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے روزگار کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ہمارے شہر کے امن کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ہمارے شہر کے لوگوں کی جو لیونگ سٹائل ہے، جو زندگی کی جو بیسک نیڈز ہیں، آپ ان کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن کو کیسے بہتر کریں گے؟ آپ ہمارے ہیلتھ کے سسٹم کے اندر کیا ریفارمز لائیں گے؟ ہم تو چاچے مامے رشتہ داری قوم ذات قبیلوں کے نام پہ جب ووٹیں دیں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، عوام اسی طرح رلتے رہیں گے۔ ناظرین، اس سارے سسٹم کا جو بگاڑ ہے، میں اب صاحب آپ کو کہوں گا کہ یہ عدالتیں آئیو سے پوچھے نا، قاتل کون ہے، ڈکیت کون ہے، اس کا بیسک مجرم کون ہے۔ جب آپ آئیو کو رسپانسبل نہیں ٹھہرائیں گے، عدالتیں اس سے نہیں پوچھیں گی، تو پھر اس طرح کے کھلواڑ تو ہوتے رہیں گے نا۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ناظرین کو آپ نے اپنی قیمتی رائے سے نوازا۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک آخری پیغام کہ یہ پراڈو کے دروازے کھولنے کا کلچر، یہ بینر لگانے کا کلچر یا یہ نعرے بازی کا کلچر آپ کو چھوڑنا پڑے گا، مجھے چھوڑنا پڑے گا، ہم سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ آپ اپنی زبان استعمال کریں حق کے لیے، سچ کے لیے۔ سوال کرنا آپ کا حق ہے اور جواب دینا آپ کے نمائندوں اور آپ کی ریاست کی ذمہ داری۔ اپنے میزبان سفیان حمید کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔